اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ اور اصول زندگی کے عنوان سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سیشن میں نہج البلاغہ کے کلمات کسار میں سے نمبر 333 پہ گفتگو ہوئی۔ 18 جملات میں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 18 اصول زندگی جناب امیر المومنین نے اس مختصر سے فرمان میں ہمیں بتلائے۔ ان میں سے کچھ ایسے اصول ہیں جو 2 جملوں کے ہیں، اور کچھ ایسے اصول بھی ہیں جو امام نے ایک لفظ کے ذریعے سے بیان فرمائے۔ بارہا یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کلام امیر المومنین کا یہ خاصہ ہے کہ بڑے بڑے مفاہیم آپ کو 2 جملوں میں نظر آئیں گے، اور یہی ہے فصاحت کلام کہ الفاظ مختصر معانی زیادہ۔ مثلا جہاں ہم پہنچے تھے آپ اس کو دیکھیے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اس فرمان کا عنوان، جو البتہ عنوان سید رضی نے قائم کیا ہے، لیکن اس میں جو چیزیں امام نے بیان فرمائی ہیں وہ صفات المؤمنین ہیں۔ اب صفت مومن کے طور پر کچھ چیزیں عرض کی ہیں۔ مثلا ایک ان میں سے ہم گزشتہ سیشن میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ مومن اوسع شیء صدرا۔ اب مومن کی جو تعریف کی ہے امام نے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سینے کے اعتبار سے، اپنے سلوک کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے بہت وسعت قلب رکھتا ہے، اور وسعت قلب پہ بارہا بات ہو چکی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وسعت قلب کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ جہاں ہوں وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس شخص کے ارد گرد رہیں۔ ذرا یہ ایک ہماری زندگی کا عمومی اصول اگر بن جائے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، خواہ وہ ہمارے گھر والے ہوں، ہماری فیملی ہو، ہمارے دوسرے دوست ہوں، کہیں ہمارا جہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، وسعت قلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے قریب آنا، ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں، اور یہی حقیقت میں زندگی کا بہترین اصول ہے۔ ایسے نہ ہو کہ جہاں ہم جائیں وہ لوگ کوشش کریں کہ ان سے دور ہی رہیں، یا جو وقت وہ ہمارے ساتھ رہیں وہ وقت ان کے لیے وہ ایک مصیبت ہو۔ اوسع قلبا، انسان کا دل اتنا وسیع ہو، اور یہ اس کی زندگی کی ایک کامیابی ہے اور اصول زندگی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کو جناب امیر علیہ السلام نے ایک اور جگہ پہ یہ فرمایا کہ آپ رہو تو دوسرے آپ سے ملنے کی خواہش کریں، اور چلے جاؤ تو آپ کے، میں اس کو کبھی کبھی یوں کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مر کے وہ قریبی ترین اشخاص بھی کہتے ہیں کہ چلیں اللہ ان کے مغفرت فرمایا، چلیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یعنی وہ بھی تھکی ہوئی دعا مانگتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ ہماری ان سے جان چھوٹ گئی ہے۔ بہت قریبی افراد جو ہیں وہ بھی اس قسم کے۔ اب دور کے جو ہیں وہ تو اگر واسطہ پڑتا ہے دور کا، تب ہی انسان دور والوں سے پہچانا جاتا ہے جب واسطہ پڑے تو اب وسعت قلب یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ جہاں رہے دوسرے اس کی قرب کی خواہش کریں، اور ساتھ یہ بھی اس کو لے لیجئے کہ ہم اس انداز سے زندگی گزاریں کہ ہم گزار رہے ہوں تو کوئی ہماری ضرورت محسوس کرے، اور اگر ہم گزر جائیں تو کوئی ہماری کمی محسوس کرے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جو شخص نہ زندگی میں دوسرے اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دوسروں کی ضرورتوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے مہم اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جس بندے کے لیے فقط مہم اپنی ضرورت ہوتی ہے اور دوسروں کی ضرورتوں کا نہ اس کو خیال ہے، نہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کیا کمی محسوس کریں گے؟ لہٰذا یہ ہے کہ اگر زندگی گزاری جائے، وسعت قلب یہی ہے کہ اتنا وسیع انسان زندہ رہے کہ دوسرے اس کو اپنی ضرورت محسوس کریں۔ اور ایسے افراد کیا کرتے ہیں،
حقیقت میں یہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو پھر اپنی ضرورتوں کو دوسروں کی ضرورتوں پر قربان کرتے ہیں. اس کے ایک نشانی یہ ہوتی ہے، ہم اگر فقط اپنی ضرورتیں یا پہلے اپنی ضرورتیں یہ مد نظر رکھیں گے تو دوسرے لوگ بھی پھر اسی وقت ہم سے توقع کریں گے کہ جب انہیں ہر طرف سے فرصت ملے گی تو ہمارا خیال کریں گے. اب اس کے لیے جو ہے وہ اصول زندگی اگر ہمارا یہ ہو کہ ہم اپنی ضرورتوں پہ دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیں تو اسی کو ایثار کہتے ہیں. اور یہی آل محمد کا ایک کمال جو ہے وہ پورا سورہ جو نازل ہوا ہے تو یہ اسی قسم کے کمالات کی وجہ سے ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ کھانے کی محبت جو اللہ کی محبت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ دونوں محبتوں کے ضمن میں اللہ کی محبت میں اپنی محبت کو قربان کیا. اپنی محبت اس وقت کیا تھی، یا اپنی ضرورت جس کو ہم کہہ رہے ہیں، ضرورت کیا تھی؟ کھانا تھا. اور آپ اس کو دیکھیے، کربلا مثلا ہے تو کربلا میں جناب حور کو کیسے بنایا جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنا. اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جناب حور کو کی ضرورت جو ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنی ضرورت پہ جناب حور کی ضرورت کو ترجیح دی اور پانی پلایا. اب یہ ہے حقیقت میں ایثار. تو زندگی کے اصولوں میں سے اگر یہ اصل بن جائے، اور یہ اصل تبھی بنے گی جب ہم وسعت قلب رکھتے ہوں گے. بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو سارا کچھ ہونے کے باوجود ان کے دل میں ایک بخل ہوتا ہے، اس میں وسعت نہیں ہوتی. ایک یہ ہے کہ ایثار اگر ہو تو وہ اس انداز سے کہ دوسرے ضرورت محسوس کریں، اور اگر دنیا سے انسان چلا جائے تو دوسرے جو ہیں وہ کمی محسوس کریں. کمی بھی تبھی ہوگی کہ جب ہم اپنی زندگی میں ان کے لیے کچھ کر رہے تھے. اب اگر ہم ان کے لیے کسی کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہتے تو وہ کمی کیا محسوس کریں گے. اب اگر نہ کسی کی ضرورت پوری کر رہا ہو اور نہ کوئی ہماری کمی محسوس کر رہا ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے جینا مرنا جو ہے اس کا کوئی فرق نہیں کرتا. لہذا اصول زندگی یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ انسان قربانی دے اور ایثار کرے. اور اگر آل محمد کی زندگیوں کو دیکھیے تو مثلا کس لیے زندگی جو ہے وہ امام معصوم علیہ السلام نے دکھوں اور تکلیفوں میں اپنی ڈالی. مثلا ابھی امام حسین علیہ السلام کے مدینہ چھوڑنے کے ایام ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا کس بنا پہ. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. حقیقت میں پورے کربلا کے فلسفے کو امام نے ایک تحریر میں جو وصیت نامے کی صورت میں جناب محمد حنفیہ کو دیا ہے اس میں بیان کر دیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرا کچھ نہیں بگڑ رہا، میرے نانا کی امت بگڑ رہی ہے، میں اس امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اب یہاں امام نے ساری قربانیاں جو ہیں وہ برداشت کی اور سارے کچھ مصائب جھیلے. کس بنا پر؟ اس لیے کہ امت مصطفیٰ کی اصلاح ہو. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہے ایثار اور یہ ہے قربانی ہے جناب سید الشہداء. اب اگر امام حسین علیہ السلام یہ کہتے کہ میرا کیا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا دین محفوظ سمجھ کے، ایک ذرا موضوع سے ہٹ کے بات ہے، یہ امر بالمعروف کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں میرا دین جو ہے وہ محفوظ ہو گیا. اس کے 2 خطرے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نماز ہی کی طرح آپ پہ امر بالمعروف بھی واجب ہے، اور نماز حقیقت میں وہی ہے جس کی تعریف قرآن مجید نے کی ہے کہ نماز جو ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز خود جو ہے وہ ایک نہی عن المنکر کرتی ہے. کہاں سے کرتی ہے؟ پہلے خود انسان کو روکتی ہے برائیوں سے، اور جب انسان کو خود کو روکتی ہے برائیوں سے، وہ برائیوں سے خود رک جائے گا تو دوسروں کے لیے بھی نہی عن المنکر کرے گا. مثلا خود سورہ حمد میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم باقی سب سے جو ہے وہ ہم بری و ذمہ ہیں، یعنی ہم ان کی نفی کر رہے ہیں، باقی سب کی ہم نفی کر رہے ہیں، فقط تیری ذات کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ بس میرا دین محفوظ ہو گیا، اور وہ دین بھی کس میں؟ شاید میں نے اپنی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا. تو امام حسین علیہ السلام کے اس مشن اور کربلا کے اس جہاد سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقط اپنا دین نہیں بلکہ دوسروں کے دین کے لیے بھی ہمیں کوشش اور محنت کرنی ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے.
تو یہ ہوا کہ دوسروں کے دین کے لیے، دوسروں کی بہتری کے لیے اگر انسان کوشش کرے تو یہ حقیقت میں ایک کامیاب اور کمال والی زندگی ہے۔ گزشتہ سیشن میں اشارہ کیا تھا کہ جناب موسیٰ، یا اس سے گزشتہ سیشن میں، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ملا ہے تبلیغ کا تو دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یعنی یہ وسعت قلب مانگی ہے۔ تو جناب امین علیہ السلام نے اس پہ بہت زور دیا ہے۔ ایک دو چیزیں میں عرض کر چکا ہوں، اور ایک اگر حوالہ آج اگر آپ دیکھیے، جس زمانے میں جناب امین علیہ السلام نے حکومت کی ہے تو اس حکومت کے دور میں 3 مہم صوبے تھے۔ صوبائی نظام گویا اس وقت بھی تھا، اور یہ صوبائی نظام کسی حکومت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے قائم کیا جاتا تھا۔ 3 بڑے صوبے تھے، جن 3 بڑے صوبوں میں ایک بصرہ تھا، ایک کوفہ تھا اور ایک شام تھا۔ شام پہ تو بہت پہلے خلیفے کے زندگی کے آخری ایام میں اور دوسرے خلیفے کے ابتدائی ایام میں معاویہ کو حکمرانی دے دی گئی۔ پہلے اس کا بھائی بڑا جو ہے وہ یزید ابن ابو سفیان کچھ وقت گورنر رہا، اور اس گورنری کے بعد یہ حاکم شام آ گیا، اور پھر یہ سلسلہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ جاری و ساری رہے۔ یعنی بنو امیہ کی حکومت کی ابتدا جو ہے وہ خلیفہ اول کی زندگی کے آخری ایام میں ہوئی، جب شام کے علاقوں اور یہ فلسطین جو ہے ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے اس نے کچھ افراد کو بھیجا، اور اس میں شام کی طرف جو ہے وہ ابو سفیان کے ان دونوں بیٹوں کو بھیجا۔ اب یہ تعجب ہوتا ہے کہ ابو سفیان مسلمان کب ہوتا ہے؟ ابو سفیان مسلمان ہوتا ہے فاتح مکہ کے وقت، اور پہلی خلافت کے زمانے میں جو ہے وہ اسی فوج اسلامی کے بہرحال جرنیل بن جاتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو 3 مین صوبے تھے، شام تھا، پھر بصرہ تھا اور کوفہ تھا۔ بصرے کے گورنر جناب امین علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن عباس مقرر کیے۔ جب جناب عبداللہ ابن عباس کو گورنر بصرہ مقرر کیا تو ایک مختصر سا خط ان کو لکھ کے دیا ہے، جو تاج البلاغہ میں خط نمبر 76 ہے، لعبداللہ ابن العباس عند استخلافہ ایاہ علی البصرہ، جبکہ انہیں بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ قائم مقام یعنی ابھی یہاں 2 ہیں، قائم مقام جو ہے وہ مقرر کیا، یعنی گورنر ہے یا وہاں اپنے ایک نمائندے کے طور پر، تو وہاں ان کو جو ہدایات دیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، بصرہ والوں کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے، یہاں 4 چیزیں جو ہیں وہ امام نے بیان فرمائیں۔ اگر ہم اس خط کو مد نظر رکھیں 76 نمبر خط کو، تو گویا امام نے ان 4 جملوں میں 2 اصول زندگی بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے، امام فرماتے ہیں سعی الناس، لوگوں کے ساتھ، مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کشادہ روئی سے پیش آؤ، یعنی کھلے چہرے سے پیش آؤ۔ 3 طریقے امام نے بتلائے، یعنی وسعت قلب کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ ذرا دقیق پوائنٹ ہے کہ وسعت قلب کہاں کہاں ہوتی ہے۔ وسعت قلب جو ہے وہ بات کرنے میں بھی ہوتی ہے، بات سننے میں بھی ہوتی ہے، اور گھر میں بھی ہوتی ہے، بازار میں بھی ہوتی ہے۔ امام نے یہاں فرمایا سعی الناس بوجہک۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں، جس کا معنی کشادہ روئی مفتی صاحب نے کیا ہے، کہ لوگوں کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ ملو۔ اب یہ بڑا ایک دقیق پوائنٹ ہے کہ کھلے چہرے سے ملو، یعنی ایسے نہیں ہے کہ ہر کسی سے آپ جو ہے وہ ناراض نظر آئیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ پیدائشی جو ہیں وہ پریشان حال ہوتے ہیں، اب ان کا جو کچھ بھی ہو تو وہ ان کے چہرے پہ جو ہے وہ پریشانی ہی ہوگی۔ نہیں، امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کشادہ روئی کے ساتھ پیش آؤ، یعنی بوسعت وجہ کا، آپ کا چہرہ دیکھ کے لوگوں کے اگر دلوں میں غم ہے تو وہ یہ کہیں کہ چلیں یہ ایک خوشحال بندہ ہے، یہ ایک پرمسرت بندہ ہے، ہم بھی اس کے بیٹھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ نہ یہ ہے کہ آدمی اس کو دیکھے تو خود وہ بھی رونے پہ آ جائے کہ وہ کیا دونوں مل کے رو لیتے ہیں۔ نہیں، یہ دونوں مل کے رونے کی بات نہیں ہوتی ہے، دوسرے رونے والوں کو اس رونے سے بچانے کی بات جو ہے وہ مہم ہوتی ہے۔ تو سعی الناس بوجہک، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کشادہ روئی سے پیش آؤ۔
البتہ یہ فقط چہرے کا ظاہری چہرہ ہی مراد نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ آپ لوگوں سے ملنے ملانے میں ایک وسیع رہو۔ اب ملنے ملانے میں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھو ان کی ضرورت کیا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ بات کی ضرورت ہے تو بات کے ذریعے سے، کچھ مال کی ضرورت ہے تو کچھ مال کے ذریعے سے، مہمانی کی ضرورت ہے تو مہمانی کے ذریعے سے۔ ایک چیز امام نے فرمایا سائن ناس، لوگوں کے ساتھ کھلے دل سے ملو، کھلے چہرے سے ملو۔ پھر کہا وہ مجلسک، لوگوں کے ساتھ، مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا اپنی مجلسوں میں لوگوں کو راہ دو، وہ مجلسک، جملہ یہ بنتا ہے سائن ناس مجلسک، جہاں آپ بیٹھے ہو وہاں بھی آپ وسعت قلب سے مراد لیں۔ اب ہم نے دیکھا ہے، ایک یہ ہے کہ بیٹھنے کی جگہ، ایک ہے بیٹھنے کا طریقہ۔ ہم نے دونوں چیزیں دیکھی ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ آج تو مجلسوں میں بھی ہم وہاں زیارات پہ گئے تو بعض لوگ جو ہیں وہ دوسرے کو کہہ دیتے ہیں یہ میری جانماز ساتھ رکھ لیں۔ اب یہ جانماز ساتھ رکھ لیں یعنی یہ بھی قبضہ ایک قسم کا جو ہے اس میں خود کوئی شاید شرعاً جو ہے وہ جواز میں کوئی اشکال نہیں ہے یہ کہ اب کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی جانماز یا اپنی سجدگاہ رکھ دیتا ہے کہ یہ میں یہاں نماز پڑھوں گا۔ لیکن ابھی کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ اپنی جگہ کسی کو کہیں گے ذرا یہ ہماری جگہ رکھیے گا، اب دوسرا بیچارہ جو ہے وہ دور سے آ کے دیکھ رہا ہے اور اس کو جگہ خالی نظر آئی، جب وہاں وہ آیا تو اس نے دیکھا یہاں تو جناب کسی کا وہ قبضہ ہے۔ اب یہ قبضہ اس قسم کا ہم نے بعض افراد دیکھے ہیں جو بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ آغا مرعشی نجفی جب نماز پڑھاتے تھے قوم میں، تو اس دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ آغا کافی پہلے آتے تھے اور آغا مرعشی نجفی فرمایا کرتے تھے بعض اوقات صبح کی نماز کے لیے آتا تھا تو مجھے انتظار رہتی تھی کہ حرم کا دروازہ کھلے تو پھر میں اندر جاؤں، یعنی دروازے پہ انتظار کرتے تھے۔ اور یہ کئی سال، 20 سے بھی زیادہ سال ان کا یہ رہا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے بھی معصومہ کے دروازے پہ جو ہیں وہ ہوتے تھے۔ پھر ایسے یہ تعلقات بنتے ہیں اور ایسے زندگی یوں گزاری، اور جب زندگی کے اختتام ہوا تو کہا کہ میری میت جو ہے وہ پہلے معصوم قوم کے حرم میں لے جانا، میرے اس امامے کا ایک کونا جو ہے وہ بی بی کے مزار سے، دوسرا میرے تابوت سے، اور یہ مسائل پڑھنا۔ تو یہ ایک تعلق ہوتا ہے، اس گھرانے سے تعلق، اسی طریقے پہ خدا سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو مجلس کا یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں دوسروں کے لیے جگہ دیں۔ یہ ایک جو تربیت مجلس ہے، پہلے تو یہ ہے کہ آنے والے کو چاہیے کہ جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے، ایک چھوٹا سا زندگی کا اصول ہے، دیکھیے جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیے۔ ہم نے بعض اوقات ایسے مجلسوں کو ڈسٹرب کرتے ہوئے دیکھا جناب، وہ پیچھے سے آدمی آئے گا اور اس کو جانا جو ہے وہ جیسے میں وہ کہہ رہا تھا مرعشی نجفی کا ذکر کر رہا تھا، تو پہلی صف میں لوگ جو ہیں وہ ادھر صفیں بچھی اور ادھر آ کے انہوں نے اپنا کچھ جو ہے وہ رکھ دیا اور پھر اپنے دو چار کام کر کے پھر جو ہے وہ آ گئے، اس لیے کہ ابھی جگہ ہماری جو ہے وہاں پکی ہے۔ تو اسی طریقے پہ یہاں اپنی مجلس میں بھی کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اصول مجلس یہ ہیں کہ جہاں آپ کو جگہ ملے وہیں آپ جو ہے وہ بیٹھ جائیں۔ ابھی علامہ حلی کا ظاہراً یہ وہ بڑا واقعہ مشہور ہے کہ بادشاہ وقت نے ان کو بلایا تو وہ چلتے چلتے جو ہے ظاہر وہ کچھ مقصد کے لیے جو وہ کر رہے تھے، وہاں جو بادشاہ کے ساتھ کرسی خالی پڑی تھی تو وہاں جا کے بیٹھے، تو اس کو یہ اچھا نہیں لگا اور انہوں نے کیا اس لیے تھا کہ تاکہ یہ سوال کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو حدیث رسول پہ عمل کیا کہ جہاں آپ کو جگہ جو ہے وہ خالی ملے وہاں آپ بیٹھ جائیے، تو آپ کے کرسی جو ہے وہ ساتھ خالی تھی، ہم یہاں اس لیے بیٹھ گئے۔ تو ایک تو کوشش کرنی چاہیے، البتہ جو بیٹھے ہیں ان کو پھر احترام جو ہے وہ بھی دینا دوسروں کا فریضہ ہوتا ہے۔ ابھی ایسے بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں تھوڑا سا ابھی الحمدللہ سنٹر میں جب دیکھتے ہیں علماء تشریف لاتے ہیں تو کس انداز میں ہمارے جوان جو ہیں وہ اہمیت دیتے ہیں اور اٹھنا، اور ابھی اٹھنے میں یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بندہ جو آیا ہے وہ بڑا ہو جائے گا، نہیں، بڑا حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس نے اپنے کھلے دل سے اس کا استقبال کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ احترام کرنا اپنی جگہ پہ، لیکن اپنی جگہ پہ۔ اب ہم نے بعض جگہوں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جناب کہیں دیوار کے ساتھ جب بندہ بیٹھا ہے، جوان ہی بیٹھا ہوگا، بوڑھا بیٹھتا ہے تو جہاں اس کی مرضی بیٹھے، ہم نے تو اپنی جگہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگیوں کی اور شرافت کا پتہ دیتی ہیں۔ تو اب مجلس ایک جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
دوسروں کے لیے اپنی جگہ جو ہے وہ کھلی رکھو. آپ اگر کسی کو جگہ دے دیتے ہیں، یا یہاں جو امام نے مانا کیا ہے کہ ایک گورنر ہے یا ایک نمائندہ ہے، حاکم وقت ہے، تو اگر دوسرے آتے ہیں تو ان کو اپنے پاس آنے دو. ممکن ہے ان کی آپ سے کوئی ضرورت ہو اور وہ بیان کرنا چاہیں. تو مفتی صاحب نے جس ترجمے پہ وہ زیادہ اہمیت دی ہے کہ لوگوں کو جگہ دو، لوگوں کو اپنے پاس آنے دو تاکہ وہ آپ سے مل سکیں. اور تیسری چیز جو صحت کے لیے ہے وہ ہے حکم کا. اپنا جو کچھ کہنا ہے تو حکم میں تنگی روا نہ رکھو. یعنی آپ وسعت روح ہو، چہرہ آپ کا کشادہ ہو، مجلس آپ کی کشادہ ہو، اور یعنی ہر کوئی آ جا سکے، اور جب آ جائے تو کچھ کہنا ہو اسے تو وہ کہہ سکے. اور تیسری یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ حکم دینا ہے، اگر آپ کو کچھ کہنا ہے، اگر آپ کو کچھ چاہیے، تو بھی ایسے آپ احترام کے ساتھ دوسروں کی عزت کا خیال رکھ کے ان سے کوئی چیز چاہیں. یہ دو چیزیں اس خط میں، سائن ناس، لوگوں کے ساتھ وسعت کے ساتھ پیش آؤ، اور دوسرے جو امام نے فرمایا وہ بھی زندگی کا اصول یہ کہ وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ، یہاں غصے سے پرہیز کرو. ایاکا والغضب، پھر آگے فإنہ طیرۃ من الشیطان، اس لیے کہ یہ شیطان کے شگون نیک ہے. شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے. بندہ غضبناک ہوتا ہے. اور جناب امیر علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں اس پہ فرمائیں. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، یہ ضمناً آ گئی ہے خط 76، تو اس سے ایک چیز جو ہمیں لینی تھی وہ یہ ہے کہ وسعت قلب، وسعت روح، اور وسعت مجلس ہو، اور وسعت کلام ہو. انسان کی کلام سے دوسروں کو جو ہے ایسے نہیں ہے کہ وہ تیر بن کے چلتے رہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ معصوم کا یہ فرمان ہے کہ زبان کا زخم جو ہے وہ تیر کے زخم سے بھی سخت ہوتا ہے. اس لیے کہ تیر کا زخم جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ظاہری زخم ہوتا ہے، لیکن زبان کا زخم جو ہے وہ مشکل مٹتا ہے. تو بہرحال یہ زبان کی بھی وسعت ہونی چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اب جتنا دل وسیع ہوگا اتنا ہی یہ اشکان جو ہیں وہ چہرے پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے، مجلس میں بھی اس کے اثرات ہوں گے، زبان پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے. تو یہ فرمان جو نمبر 333 تھا، 333، اس میں ایک جملہ کافی تفصیل سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اور اس سے زیادہ اس پر نہیں رکتے. اوسع شیء صدرہ، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے اعتبار سے بہت وسیع ہوتا ہے اس کا دل. تو یہاں جو چیز آج عرض کرنی ہے وہ ہے کہ بعید ہمہ، زندگی کو اصول ایک یہ ہے کہ بلند ہمت ہوتا ہے. بعید ہمہ، مومن کی نشانی آپ یوں کہیے کہ زندگی کا ایک اصول ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمت بلند ہو، ارادے بلند ہوں. علامہ اقبال نے اس کو بہت مختلف انداز میں اور خوبصورت انداز میں کہا کہ جن کے ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. یعنی یہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، یعنی ان کی ہمت بلند ہو. نظر تبھی ہمت بلند ہوتی ہے جب انسان کی توجہ خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو یہ جناب امیر علیہ السلام کا یہ ہے کہ مومن کی نشانی ہے بعید الہمت، اس کی ہمت جو ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے. اب جوانوں کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ یہ بہت مہم ہے. ہم بہت سارے اوقات جو ہے وہ اپنی جوانیاں ضائع کر دیتے ہیں لوگ اس میں کہ وہ فقط اس دن کا یا اپنے بہت سے محدود ایریے کو دیکھتے ہیں. جتنی نظر جس کی دور تک ہوگی. میں ایک فرمان دیکھ رہا تھا، وہ فرمان تو حقیقت میں جنگی اعتبار سے ہے. جناب امیر علیہ السلام کا یہ فرمان ہم نے بین الحرمین نقل کیا تھا. خط نمبر 11 کا جو فرمان ہے، جناب امام علیہ السلام فرماتے ہیں جناب محمد حنفیہ کو، یہ خط نمبر 11 کو اگر دیکھیں تو جنگ جمل کا یہ جملہ ہے، لیکن وہاں اس کے جو آخری جملات ہیں وہ حقیقت میں زندگی کے کلی طور پر ایک اصول ہے. اور وہ اصول یہ ہے کہ آپ کی نظر جو ہے وہ فوج کے آخر پر ہو.
مثلا امام کا یہ جملہ ہے ارم ببصر کا اقصل قوم، لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا. اب یہ ہے فوجی اصول. اب یہ کہ فوجی جرنیل ہی اس کو بہتر بتلا سکتا ہے کہ علی کا اس کے مقصد کیا تھا. اور پھر مختصر سا یہ خطبہ سید رضی نے اس کو خطبہ گردانا ہے. بہرحال یہ ہے ارم ببصر کا اقصل قوم، لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا. لشکر اگر ہدف ہے تو اس لشکر کے آخری فرد پر، اور اگر کوئی دوسرا مقصد ہے تو اس مقصد کے آخری حد تک جو ہے وہ انسان کی نظر ہونی چاہیے کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے. اگر بہت دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے ہمت ہی مثلا 2 پیسے کی ہو تو 2 پیسے کے بعد تو وہ تھک جائے گا. اگر ہمت اس کی جو ہے وہ پوری دنیا ہو تو بہت آگے تک وہ جا سکتا ہے. اور اسی طریقے پھر ایک بہت بڑی کمزوری ہے زندگی کی کامیابی میں رکاوٹ ہے. بلکہ ایک فرمان یہیں جناب امین علیہ السلام کا اور اسی کے ارد گرد جو ہے وہ جناب امام نے ایک بیان فرمایا کہ سست جو ہے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے. اس کو جناب امین علیہ السلام نے ہمت کے مخالف قرار دیا. مثلا یہ کلمات کسار میں سے اگر آپ نمبر 239 کو دیکھیں، امام فرماتے ہیں من عطا التوانی ضیع الحقوق، جو شخص سستی و کاہلی کرتا ہے وہ اپنے حقوق کو بھی ضائع و برباد کر دیتا ہے. یعنی انسان اپنا حق بھی لینے کی ہمت نہیں کر سکتا. تو زندگی کا ایک اصول یہ ہو کہ ہمت انسان کی بلند ہو. جب ہمت بلند ہو تو بقول علامہ اقبال کے ارادہ پختہ ہو تو پھر انسان ہمت بھی اسی حوالے سے کرتا ہے، آگے بھی اسی حوالے سے بڑھتا ہے، اور پھر رکاوٹوں سے بھی اسی ہمت کے ساتھ ہی ٹکراتا ہے. بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے کہ اگر پانی جو ہے وہ جتنا اس کا لیول ہوگا، ایک چھوٹی سی نالی چل رہی ہے تو اس کے آگے آپ چھوٹی سی ایک کنکری ڈال دیں گے تو وہ اس کو روک لے گی. لیکن وہیں اگر جب سیلاب کی صورت میں پانی بہتا ہے تو بہت بڑی بڑی چیزوں کو وہ بہا لے جاتا ہے. اگر انسان کی ہمت اتنی وہ سیلاب کی طرح ہو تو پھر وہ طوفانوں کو مقابلہ کرتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے. تو ہمت انسان کی بلند ہونی چاہیے. بعید ہمہ، انسان کی ہمت جو ہے وہ اس کی بہت بلند ہوتی ہے. آگے پھر زندگی کے اصولوں میں سے آپ اس کو کہیے بہت ساری چیزیں، جیسے عرض کیا کہ 18 جملات ہیں. کثیر صمتہ، امام اس پہ بہت زور دیتے ہیں اور کبھی فرصت ہوئی تو اس کو الگ بیان کریں گے. امام فرماتے ہیں کہ مومن کی ایک نشانی ہے کہ وہ کم بولتا ہے. کثیر صمتہ، اس کی خاموشی زیادہ ہوتی ہے. کہیں فرماتے ہیں کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے. کہیں فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے اس کا روب ختم ہو جاتا ہے. اب یہ خود پھر امام فرماتے ہیں جو بولتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے، اس سے بول سے پہچانا جاتا ہے. جب تک وہ خاموش ہوتا ہے لوگ اس کی ہیبت کے قائل ہوتے ہیں. جب وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر اس کا بول اس کے مطابق نہیں ہوگا، اس کا قول اس کے مطابق نہیں ہوگا تو لوگ کسی شاعر کو میں سن رہا تھا، بڑا پنجابی شاعر جو ہے وہ بڑا خوب اس نے کہا کہ ہم کچھ لوگوں کے قریب ہوئے اور جو ہی بولتے رہے ہم ان سے دور ہوتے رہے. یعنی ان کے بول جو ہیں وہ ہمیں اصل ان کی پہچان کرواتا رہا کہ یہ کس معیار کے آدمی ہیں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کثیرا صمتہ، اس کی جو ہے خاموشی زیادہ ہوتی ہے. اب خاموشی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ کہ ایک جگہ پہ جہاں کچھ کہنے کا موقع ہوتا ہے پھر وہ ابو ذر کی طرح جو ہے وہ بولتا ہے اور اپنے حق کو بتلاتا ہے اور حق کو لیتا ہے. بہرحال ایک یہ ہے کہ یہ اصول بھی زندگی میں ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ لوگ ہمارے ایک مولانا تھے، وہ بڑا کسی حکیم کا جملہ ہے یا حدیث کا جملہ ہے، میں نے بھی اس کو بہت پسند ہے مجھے ان کا جملہ، اور وہ کہتے تھے کہ بول ایسا بول کہ کوئی نہ کہے آپ کو چپ. ہم اتنا بولیں کہ دوسرے لوگ انتظار نہیں کرنے لگیں کہ اب یہ چپ کرے، یا کبھی کبھی جو وہ پھر کسی کو کہنا پڑے کہ آپ چپ کیجئے، کسی اور کو بھی بولنے کا موقع دیجئے. تو یہ خود ایک اگر اصول بن جائے تو انسان کی عزت محفوظ رہتی ہے. مشغول الوقت، ایک جو اصول زندگی یا صفت مومن ہے وہ ہے کہ اس کا وقت مشغول ہوتا ہے.
یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ فضول ہو اور ایسے نہیں ہے کہ وہ فری ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ فری یہ مومن کی زندگی میں جو ہے وہ فرصت، چونکہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فرصت بڑی تیزی سے گزر جاتی ہے، اس لیے جب فرصت ہوتی ہے کچھ کرنے کی تو اس میں کچھ کرو. امام یہی فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کو مشغول رکھو. وقت کو پھر جو حصوں میں، مشغول سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ 24 گھنٹے جو ہیں وہ مثلا ایک کام آپ نے شروع کیا ہے 24 گھنٹے اسی میں مصروف رہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ یہ ہم نے جوانوں کو بعض کو دیکھا ہے کہ 2 3 جو ہیں وہ شفٹیں لگا کے جناب کیا کریں، ہماری جوانی ہے آج کام کر لیں. شریعت نے یا خود جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اوقات کو تقسیم کیا ہے. تقسیم مثلا ایک وقت جو ہے وہ آپ کے آرام کے لیے ہے، ایک وقت خاندان کے لیے، ایک وقت خدا کے لیے ہے، ایک وقت آپ کے جائز جو انجوائمنٹس ہیں ان کے لیے. بہت سارے افراد جو ہیں وہ اپنی جوانی کو اتنا مشغول رکھتے ہیں، یعنی ان کو وقت کی تقسیم نہیں ہوتی. یہاں امام فرماتے ہیں مشغول ان وقت ہو، مومن کا وقت جو ہے وہ مشغول ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے وہ اس کے لیے مشخص ہو. تو بہرحال وقت مشغول، اب جتنا وقت قیمتی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کو کس کے لیے خرچ کر رہا ہے. جتنی قیمتی چیز کے لیے خرچ ہو رہا ہوگا اتنا اس کا وقت قیمتی رہے گا. تو مشغول وقت ہو. میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس جو لفظ پہ زیادہ، اب یہاں جناب امیر علیہ السلام کا ذرا دیکھیے، یہاں تک جملے جو ہیں وہ 2 لفظوں کے تھے. مثلا یشنع سمعہ طویل غمہ بعید ہمہ کثیر سمتہ مشغول وقتہ. یہاں 2 لفظوں کا جملہ ہے. اب آگے یہ امام نے فرمایا ہے شکور، اب یہ ایک لفظ ہے اور پوری ایک اصول زندگی بنا دیا ہے. اور میں آج چاہ رہا تھا کہ اس پہ زیادہ ہم ذرا توجہ کریں گے کہ مومن جو ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے. یہ یا زندگی کے ایک اصول ہے کہ آپ دوسروں کے لیے شکر گزار رہیں. اب دوسروں سے مراد کیا ہے؟ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ حقیقت میں خالق کا شکر ادا نہیں کرتا. اب مخلوق میں سے کون سا ہے؟ مخلوق میں سے پہلا جو حق بنتا ہے وہ باپ کا اور ماں کا بنتا ہے، ان کا شکر گزار. انشکر لی ولوالدیک، خدا کا بھی حکم ہے میرا شکریہ ادا کرو، والدین کا شکریہ ادا کرو. یعنی کچھ آپ ہیں تو اس ہونے کا شکریہ جو ہے وہ یا رب کا ہے یا پھر جس نے خلق کیا ہے یا والدین ہیں جو اس خلقت کا سبب ہیں. تو متقی کی، مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ شکور ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ اخلاقیات میں سے بھی ایک بہت مہم چیز ہے. یہاں جس چیز کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں 2 چیزیں، تھینک یو اور سوری. تھینک یو اور سوری جو ہے اس میں، البتہ سوری کا لفظ جو ہے وہ گزشتہ دنوں آغا محسن کراتی ہم نے کچھ روش تبلیغ جو ہے وہ ان سے کوئی 1 مہینہ پڑھا تھا. اس اعتبار سے ہمارے استاد ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. انقلاب اسلامی ایران کی ابتدا سے جو ہے وہ آج تک ہفتے میں 1 درس ان کا ضرور ٹی وی پہ ہوتا ہے، باقی پروگرام ہیں اس میں. لیکن اب تک الحمدللہ ان کی مقبولیت اتنی ہے کہ جہاں وہ جاتے ہیں لوگ سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں. قرآن مجید پہ ان کا بہت کام ہے. یہ جو مشہور تفسیر ہے، تفسیر نمونہ آغا ناصر مکارم کی، اس گروپ میں بھی وہ شامل رہے. پھر ان کی اپنی ایک الگ تفسیر انہوں نے لکھی ہے، 11 جلدیں ظاہراً ہے، تفسیر نور، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. اور وہ ایک واقعہ خود سنا رہے تھے، میں نے ان کی زبانی سنا کہ فرماتے میں جوان تھا 25-26 سال کا، تو 25-26 سال کی جوانی میں جو ہے وہ مجھے ایک آغا ظاہراً حجت نام انہوں نے بتلایا مشہد میں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کچھ ٹائم آئیے مشہد میں، اور روش کلاسداری ہوتی ہے، یعنی آپ نے تبلیغ کیسے کرنی ہے، دوسروں کو کیسے پڑھانا ہے، یہ پڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ سکھائیے. ٹیچنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ اس میں ان کی مشہور ٹیچنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ کسی زمانے میں بورڈ سے استعمال کرتے تھے اور بورڈ پہ لکھتے تھے، دوسرے لوگوں کو کیسے انوالو کرتے تھے. ان کا مین یہ تھا کہ آپ اگر کچھ پڑھا رہے ہیں تو دوسروں کو اپنے ساتھ مربوط کیسے رکھیں.
وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بزرگ نے کہا کہ آپ مشہد آئیے اور کچھ ٹائم جو ہے وہ یہاں گزاریے، یہاں کے جوان طالب علم جو ہے ان کو روش کلاسداری سکھائیے۔ اور میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تہران سے آتا ہوں مشہد، لیکن میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا، میں خدا کے لیے جہاں یہ کلاس کراؤں گا۔ امام کے پاس موقع مل رہا ہے تو 8ویں امام کے پاس گیا کہ مولا ہمیں دعا کیجیے کہ آپ ہمارے لیے کہ ہم خلوص سے یہ کام کر سکیں۔ تو کہتے کہ میں نے پڑھانا شروع کیا، جوان تھا، کمزور سا، 25-26 سال کا جو ہے اس میں، تو بہرحال طریقہ جو ہمارا تھا اس طریقے کو بہت پسند کیا گیا، اور ہمارے ایک ایک درس میں 100 یا کئی 100 جو ہیں وہ افراد شرکت کرتے تھے طالب علم۔ تو ایک مسجد میں ہم درس پڑھا رہے تھے، تو وہ مسجد جو ہے وہ اس کا دروازہ بہت تنگ سا تھا، بہت سارے طلبہ تھے۔ ایک دن جو ہے وہ طلبہ کے ساتھ ہم بھی نکلے، یعنی نیت کیا کر کے گئے تھے کہ قربتاً اللہ پڑھانا ہے، خلوص کے لیے پڑھانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب درس ختم ہوا اور میں مسجد کے دروازے پہ آیا نکلنے کے لیے، تو میرے آگے ایک طالب علم تھا، اس نے کچھ یعنی پیچھے اپنی کوہنی ایسے کی، وہ مجھے لگی، تو اس نے پیچھے دیکھا اور دیکھ کے پھر چپ کر کے جو ہے وہ آگے چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ لگا کہ نہ دیکھتا تو پھر وہ بات تھی کہ آگے چلا جا رہا تھا، کوہنی جو ہمیں لگی ہے مارا ہے تو آگے چلا جاتا، اور پھر یہ ہے کہ اگر دیکھا ہی پیچھے تو کم از کم یہ تو کہتا سوری، اور نہیں تو حق تو اس کا یہ بنتا تھا کہ ہمیں کہتا، میں جو اس کا استاد ہوں تو وہ مجھے کہتا کہ آپ آگے آ جائیے اس میں۔ تو پہلے تو دیکھا اور پھر دیکھ کے ظاہر پہچان کے نہ سوری کہا اور نہ ہی اس نے ہمیں آگے آنے کی۔ تو کہہ رہے تھے کہ جب یہ بات میرے ذہن میں آئی تو فوراً میرے ذہن میں آ گیا کہ میرا خلوص کہاں گیا۔ میں پیسے کے لیے تو نہیں پڑھا رہا تھا، لیکن احترام کے لیے تو پڑھا رہا تھا کہ دوسرے میرا احترام کریں۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں میں وہیں سے نکلا مسجد سے اور گیا حرم امام رضا علیہ السلام میں، کہ مولا یہ ہے ہمارا حال، یہ ہے ہمارا خلوص، کہ خلوص کے لیے تو نہیں تھے لیکن احترام کے لیے جو ہم متمنی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی بزرگ کے پاس چلا گیا اور ان کو کہا، یہ قصہ سنایا کہ یہ ہے ہمارے خلوص کی حقیقت۔ تو اس بزرگ نے زور زور سے رونا شروع کیا۔ میں نے کہا پہلے ایک پریشانی تھی کہ میں اپنے خلوص کو رو رہا تھا، اب یہ بزرگ جو ہیں وہ اس پہ رو رہے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کو چپ کرایا۔ انہوں نے کہا کتنا خوش قسمت ہے تو کہ اس جوانی میں تجھے خلوص کی اہمیت معلوم ہو گئی۔ ہم جو اپنی 80 سال زندگی گزار چکے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا۔ اب یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا کہ کسی کو یہ پھر آغا محسن کراتی یہاں سے آیت پہ چلے جاتے تھے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سورہ دہر کے الفاظ ہیں کہ اللہ والے جو اہل بیت کی عظمت ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ نہ کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ اب یہ وہ فرما رہے تھے محسن کراتی جو ہیں وہ تو شکریہ چاہتا ہے کہ دوسرے ان کا شکریہ ادا کریں، یا اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ کہہ دیں سوری۔ لہذا شکور کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم سوری کرتے رہیں، لیکن اگر سوری ہو جائے تو یہ بھی شکریہ کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا کچھ حق اور بنتا تھا، ہم نے کچھ اور کیا ہے۔ تو یہ آل محمد سے ایک شکر گزاری کا طریقہ سیکھنا چاہیے، دوسروں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ البتہ یہیں اسی واقعے سے جو ہے وہ ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ دوسروں سے آل محمد کا اصول زندگی یہ ہے کہ وہ دوسروں سے شکریہ کی توقع نہیں رکھتے، لہٰذا ہم دوسروں کا شکریہ ادا کریں لیکن دوسروں سے شکریہ کی توقع نہ رکھیں۔ اور اسی باس میں نے جو ابھی گفتگو 1 منٹ کی ہوئی تو اس میں بھی یہی عرض کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو آگے سیشن میں اگر فرصت ہوئی تو دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کلمات قصار نمبر 237 کو اگر آپ آیون دیکھیں گے تو یہ نمبر 237 میں جناب امیر المومنین نے اس چیز کو بیان کیا جو بہت مشہور امام کی عبادت کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ امام فرماتے ہیں ان قوما عبدوا اللہ رغبتا، کسی ایک جماعت نے اللہ کی عبادت ثواب کی رغبت اور خواہش کی خاطر کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، یہ تاجر والی عبادت ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَحْبَةً، ایک گروہ نے
سودا کرنے والوں کی عبادت کی، کیا خوف کرنے والوں کی عبادت کی، تو یہ غلاموں کی عبادت ہے، اس لیے کہ غلام مولا کے مالک کے ڈر سے جو ہے وہ یا تنخواہ نہیں دے گا یا مجھے مثلا مارے پیٹے گا، خوف کی وجہ سے پابندی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے. تو یہ جہنم کے آگ کی وجہ سے عبادت کرنا فتلک عبادت العبید، یہ غلاموں کی عبادت ہے. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ، اور ایک قوم نے اللہ کی عبادت کی شکراً، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اب وہاں کیا کہا؟ مومن کون ہوتا ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ شکور. تو یہاں مومن کی عبادت بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ شکر کے طور پر. نہج البلاغہ میں یہاں لفظ جو ہے وہ شکر استعمال ہوا ہے. بحار الانوار میں 2 جگہ پہ اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دعا ہے وہ حقیقت میں امام کی، الہی ما عبدتک، پروردگار میں نے تیری جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کی اور تیرے جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کی، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، میں نے تجھے عبادت کے قابل اور لائق پایا، لہٰذا میں نے اس تیرے لائق عبادت ہونے کی وجہ سے عبادت کی ہے. یہ بحار الانوار کے الفاظ ہیں، لیکن یہاں نہج البلاغہ میں کیا ہے؟ نہ جہنم کی ڈر سے نہ جنت کے لالچ سے، بلکہ تیرے شکر کے طور پر عبادت کی، اور یہ ہے حقیقت میں آزاد مردوں کی عبادت. تو اس اعتبار سے عبادت بھی شکر کے طور پر ہو، فتلک عبادت الاحرار، یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے. اب آزاد بندوں کی عبادت اگر یہ ہے تو اس میں تفصیل میں جایا جا سکتا ہے کہ شکر حقیقت میں ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس منعم کو، اس عطا کرنے والے کو پہچانا جائے. تو گویا اگر معرفت ہوگی تو پھر شکر کی حقیقت ادا ہوگی. جب معرفت ہوگی تو اس معرفت کے ساتھ عبادت کا مقام ہی اور ہوتا ہے. لہذا یہاں جناب امام نے اس عبادت کو بلند عبادت قرار دیا ہے جو عبادت شکر کے طور پر ہو، یعنی معرفت کے بعد ہو. پھر فرمایا یہاں کلمات کے ساتھ 333 میں مومن صبور ہوتا ہے، مغمور ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے اور فکر میں غرق رہتا ہے. مغمور بفکرتہ، اپنے وہ فکر جاری رکھتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ غفلت کرتا ہے. لہذا یہ بھی صبر بھی ایک اصول زندگی ہونا چاہیے اور فکر بھی اصول زندگی. میرے خیال میں اس فرمان کو یہیں مکمل کرتے ہیں. اور ایک جملہ جناب انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دست طلب بڑھانے میں بخیل ہوتا ہے، خوش خلق ہوتا ہے، نرم طبیعت ہوتا ہے، اس کا نفس پتھر سے زیادہ سخت اور وہ خود غلام سے زیادہ متواضع ہوتا ہے. یعنی جب اصولوں کی بات ہو تو پتھر سے زیادہ سخت، اور جب اخلاق کی بات ہو تو وہ غلام سے بھی زیادہ ذلیل. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہی اصول صفات مومنین قرار پاتے ہیں. پروردگار ان صفات کی حصول کا شرف نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.